انسان اپنی زندگی میں جس شے کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ، جو شخص دنیا کے اندر اپنے آپ کو جس شے کے ساتھ عذاب دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، میدان محشر میں اسی شے کے ساتھ اس کو تکلیف دی جائے گی۔ وہی شے لائی ہے، وہ تلوار ہے، وہ پستول ہے، اس نے گولی ماری ہے، جہنم کے اندر یہی سزا ہے، اس کے یہی سزا ہے اس کے لیے جہنم میں۔ اور یہ 5-7 فٹ کا قد نہیں ہے جہنم کے اندر، یہ 5-7 فٹ کا قد نہیں ہے۔ جہنم کے اندر انسان کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا۔ انسان کا ایک جسم اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک دانت، آپ کے کتنے دانت ہیں یاد ہیں آپ؟ ایک انسان کے کتنے دانت ہیں؟ 32 ہیں۔ ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا، پھر اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ یہ کندھے سے لے کر کان تک کتنا فاصلہ ہے، یہ کندھا اور یہ کان۔ اگر کوئی شخص کندھے سے کان تک پہنچنا چاہتا ہے، تیز گھوڑے پر سوار ہو کر وہ کان تک 3 دن بعد پہنچے گا، 3 دن بعد پہنچے گا۔ جہنم کے اندر اس طرح پڑا ہے، اس کے جسم سے نکلنے والی جو پیپ ہے، جو خون ہے، اس کے اپنے جسم کے اوپر اس طرح جاری ہے جس طرح نہر جا رہی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ اس کو سزا زیادہ دی جائے۔ جتنا چھوٹا جسم سزا بھی کم ہے، جسم بڑھا دیا گیا تاکہ سزا کا مزہ چکھے۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم اس کے جلد کو، اس کے جسم کو بدلتے رہیں گے، آگے جلتا جائے گا، پیچھے بناتے جائیں گے۔ کیا تیار ہے انسان اس جسم کے لیے، اس تکلیف کے لیے؟ کیوں اپنی جان کے دشمن بن جاتے ہیں انسان؟ کوئی چھوٹی تکلیف آئی اپنے آپ کو مار ڈالا، جاؤ ریل گاڑی کے آگے کھڑے ہو جاؤ، ختم۔ چند لمحوں کے اندر اپنی جان تو آپ دنیا سے اپنا تعلق تو آپ توڑ دیتے چند لمحوں کے اندر، لیکن آگے ملنے والی جو سزا ہے اس کے لیے تیار ہیں؟ آخر کیوں کرتا ہے انسان خودکشی؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، رب پر اعتماد نہیں ہے، رب پر یقین نہیں ہے۔ جب آپ اپنا تعلق رب کے ساتھ جوڑ کر رکھیں تو کیوں اس طرح ہو؟ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو خودکشی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی شے ہے، کوئی لوہے کی کوئی چیز ہے، آپ اس کو کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ ماروں، اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اشارہ کریں گے آپ کے ہاتھ سے شیطان چھڑوا دے گا، شیطان چھڑوا دے گا۔ پھر بعد میں کہیں گے میں پستول صاف کر رہا تھا، گولی چل گئی تھی، میں نے تو کہا تھا میں مذاق کر رہا ہوں لیکن گولی چل گئی، میں نے نہیں چلائی، تو نے نہیں چلائی، شیطان نے چلائی ہے، لیکن کھاتے تیرے پڑ گئی ہے۔ اتنی بھی اجازت نہیں ہے، اتنی بھی کہ آپ کسی کے لیے اشارہ کریں۔ جب انسان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے نا خودکشی والی، اگر آپ تنہائی میں، زیادہ تر ہوتا ہی ایسا ہے، آپ وہ تنہائی چھوڑیں، نکلیں وہاں سے، جلدی سے نکلیں۔ آپ محافل، مجلس تلاش کریں، مجلس میں جائیں، لوگوں کو تلاش کریں۔ جب تک آپ اس جگہ رہیں گے شیطان آپ کے اوپر کنٹرول کرے گا، اور قریب ہے کہ آپ وہ کام کر بیٹھیں۔ جب بھی شیطان کسی بھی گناہ کے اوپر آپ کو اکساتا ہے، آپ وہ جگہ چھوڑیں۔ پہلا کام یہی ہے، پہلا کام یہ ہے، وہ جگہ چھوڑیں۔ آزما کر دیکھ لیں پھر کیسے آپ گناہوں سے بچتے ہیں۔
ایک تو انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو مار دیتا ہے، اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اور کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھی مارتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی قتل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی خودکشی، اپنے آپ کو بھی مار دیا اور بم مارا اور دوسرے بھی ساتھ لے گئے، سینکڑوں لوگ باقی بھی چلے۔ خودکشی کی، اپنے آپ کو مارنے کی تو یہ سزا ہے کہ یہ شخص جہنم میں جا رہا ہے، اور دوسروں کو مارنے کی سزا کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی سزا بھی جہنم۔ کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ یہ حکومت کا معاملہ، وہ گناہگار ہے یا نہیں ہے، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا ہے، ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اس انسانیت کے آخری انسان تک، یوں سمجھے ساری انسانیت مار ڈالی آپ نے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ امتحانات آتے ہیں، ان کے اوپر صرف ایک ہے، صبر و تحمل، بردباری، برداشت، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد۔ میں آخر میں آپ کو مثال دے دوں، آزمائشیں آپ کے اوپر بھی آتی ہیں، ہر انسان کے اوپر آتی ہیں۔ جس پیغمبر کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کیا ہے؟ ان کی سیرت کبھی پڑھی ہے؟ کوئی ایک دن مجھے بتا دیں، 23 سالہ نبوی زندگی نبی علیہ السلام کی، کوئی ایک دن ایسا بتا دیں جس دن میں نبی علیہ السلام پر کوئی تکلیف نہ ہو۔ 13 سالہ نبوی زندگی لوگ پتھر مار رہے ہیں، اپنا حقیقی چچا ابو لہب گالیاں دیتا پھر رہا ہے۔ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر محصور ہیں، قید کر دیے گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے پانی کی بوند تک نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ اس پیغمبر نے اپنی تکلیفوں کو پیغمبر کی تکلیف پر ذرا تول کر دیکھیے۔ ہمارے نبی نے اپنی زندگی کے اندر 2 بیٹوں کو خود دفن کیا، 2 بیٹے نبی علیہ السلام کے فوت ہو گئے، 3 بیٹیاں جوان نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو خود دفن کیا ہے، نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ یہ تکلیفیں کم ہیں؟ 70 قرا ان کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کا بڑا پیار تھا سیدنا حمزہ کے ساتھ، احد کی جنگ کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ احد کے اندر خود نبی علیہ السلام زخموں سے چور ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، جب آپ پر بڑی سے بڑی تکلیف ہے، بڑی سے بڑی تکلیف آئے آپ کے اوپر، پھر بیٹھ جائیے اور نبی علیہ السلام کی تکلیفوں کو یاد کیجیے، اور پھر تولیے، پھر برابری کیجئے، تولیے کہ میری تکلیف بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، پھر فیصلہ کرنا۔ اپنی جان کے دشمن نہ بنے، چھوٹی سی تکلیف کی خاطر اپنے آپ کو جہنم کے اندر نہ جھونکو، نہ بربادی کی طرف جاؤ، خود بھی بچو اور ساتھیوں کو بچاؤ۔ پچھلے دنوں کی بات، ایک شخص آیا تلا ہوا میرے مرنے کے لیے جا رہا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا اور کہتا ہے میں جا رہا تھا مرنے کے لیے، سوچا آپ کے ساتھ کوئی مشورہ کر لوں، کوئی بات کر لوں۔ ایسے شخص کی جب بات میں نے سنی، اللہ کی قسم میرے تو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں مرنے کے لیے جا رہا تھا، خودکشی کے لیے تیار تھا، آپ کو مسجد کے دروازے سے دیکھا، سوچا آپ سے بات کر لوں۔ آدھا پونا گھنٹہ یہاں میں نے اس کو بٹھایا، اس کو میں نے سمجھایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تیرے ساتھ، تو اپنی تکلیف بتا، مل کر کے حل کریں گے اسے۔ اس نے بتایا اور حل تلاش کیا، آج اللہ کے فضل سے وہ خوش ہے۔ ہر تکلیف کا حل ہوتا ہے،
ہر پریشانی کا حل ہے. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اپنی جان کو مار ڈالو، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، یہ کوئی حل نہیں ہے. آئیے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں.